الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ نارا، یعنی آگ سے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ تو یہاں پر اہلیکم کون ہے؟ سب سے پہلے بیوی بچے آتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوگی تو غلط راستے پر جائیں گے، تو غلط راستے پر وہ جائیں گے تو ماں باپ سے ہی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ہم نے تم کو بچے دیے تھے، تم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک آدمی اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی ہم نے تمہیں یہ کام تمہارے انڈر میں اتنے لوگوں کو دیا تھا، تم نے ان کو صحیح تربیت کیوں نہیں کی؟ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور بچے بگڑنے کی وجوہات کیا ہیں؟ بچوں کی صحیح تربیت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے؟ تو کتابوں کے اندر بہت سارے کتابوں میں الگ الگ باتیں لکھی گئی ہے، تو ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ پہلے خود کو سنوارنا ضروری ہے۔ بچے اگر بگڑتے ہیں تو اس میں ماں باپ کا ہاتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہے کہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ ماں باپ اگر حرام کمائی کرتے ہیں، حرام بچوں کو کھلاتے ہیں، حرام کمائی سے آئس و آمدنی سے بچوں کو کھلائیں گے تو وہ بچے صحیح پرورش نہیں پائیں گے، بلکہ وہ راستہ بگڑنے میں اور آسانی ان کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد مثلا حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، تو وہ وہاں کے محتمم بھی رہے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو کسی نے دعوت دی تو وہاں پر ان کو کسی نے ایسا لقمہ، یعنی وہ دعوت کے اندر کھانا ایسا ہوا کہ وہ حرام کمائی کی ملاوٹ اس کے اندر تھی، یا حرام کمائی کا لقمہ ان کے پیٹ میں چلا گیا تھا۔ یعنی کسی بھی طرح انہوں نے حرام کی کمائی کا یا تو ڈاؤٹ تھا اس میں، یا ہے نا حرام کمائی کی چیز تھی، وہ چیز انہوں نے کھا لیا۔ تو اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا تو 40 دن تک ان کو نماز کے اندر دل نہیں لگتا تھا۔ 40 دن تک الگ الگ خیالات دل کے اندر آتے رہتے تھے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ حرام کمائی کی وجہ سے ان کے دل پر ہوا تھا۔ تو جب ایک لقمہ کھانے سے جب 40 دن تک ہو، تو جس کی پرورش پہننا بھی حرام کمائی سے ہو، کھانا بھی حرام کمائی سے ہو، پینا بھی حرام کمائی سے ہو، ہر لمحہ حرام کمائی سے بچے کی پرورش ہوگی، تو وہ بچہ کہیں صحیح معنی میں کیسا وہ بات ماننے والا بنے گا، کیسے وہ فرما بردار بنے گا، کیسے وہ بات سنے گا، ہماری آئندہ چل کر ہماری خدمت وہ کیسا کرنے والا بنے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے بچے کی تربیت کے لیے ماں باپ اپنے آپ کو سدھارنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے نمبر 1 کیا ہے؟ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 2، نماز کے پابند خود ماں باپ ہونا پہلا ضروری ہے۔
بچے کو بولے تو نماز پڑھ، بولے تو تمہیں پڑھتے ہیں کیا، وہ الٹا سوال کر دے گا، کیونکہ پہلے ہم خود پابند ہوں گے تو تب جا کر بچے بھی ہمیں دیکھ کر سیکھیں گے، کیونکہ بچوں کو بولنے سے اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا، جتنا زیادہ ہم کر کے عمل کر کے دکھائیں گے اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں کیسا کرتے ہیں وہ دیکھے گا زیادہ، کیا بولتے ہیں وہ تو دیکھے گا صحیح، وہ بھی ایک چیز ہے، لیکن زیادہ کیا دیکھے گا، ماں باپ کیسا رہتے ہیں، ماں باپ کیا کرتے ہیں، ماں باپ کیسا بات چیت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بچہ دیکھے گا۔ تو جب بچے اگر ماں باپ صحیح نماز کے پابند رہیں گے تو بچے بھی نماز کے پابند بنیں گے، نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ جب ماں باپ ہی نہیں پڑھتے ہیں تو بچے لامحالہ ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ تو اس لیے پہلے ماں باپ کو نماز کا پابند رہنا ضروری ہے۔ اور جیسے کہ کتابوں کے اندر بھی آتا ہے کہ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کی اولاد اس کی فرما بردار بھی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں نماز کا پابند بھی ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں سے جھوٹ نہیں بولنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، بچوں سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنی چاہیے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو بچے ہم سے جھوٹ بولنا سیکھیں گے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک عورت نے اپنے بچے کو بلانے کے لیے کہا تھا کہ بچہ ادھر آ، میں تجھے کھجور دوں گی۔ تو اللہ کے نبی رک گئے اور پوچھا کہ کیا تم صحیح میں ایسا دینے کا ارادہ کرتی ہو یا چپکے ایسا آنے کے واسطے بولتی ہو؟ تو عورت کہنے لگی نہیں، آدھا کھجور دیں گے سمجھی میں، بول کر وہ عورت کہنے لگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم صحیح ہے تو یہ اچھا ہے، ورنہ کیا ہوگا، بچہ تم سے جھوٹ سیکھے گا، یہ بھی ایک قسم کی جھوٹ ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ ہم لوگ بچوں کو بات رونے سے روکنے کے لیے یا کسی دوسرے وجہ سے بات نہیں سنتا ہے تو اسے بولتے ہیں تو یہ کام کر میں دلا تم، بولتے ہیں، بعد میں ان کر لیا تو نہیں دلاتے ہیں۔ دو بچہ 2 بار 3 بار دیکھنے کے بعد ان بھی سمجھ جاتا ابا جھوٹ بولتے ہیں، تو اس کے بعد ان بھی وہ بات جھوٹ بولنا انسان بچے ماں باپ سے وہ بچہ بھی سیکھ جائے گا، جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ آج کل لوگ کیا ہے، اپڈیٹ نام، اچھے ناموں کے بجائے اچھے نام کو چھوڑ دے کر اپڈیٹ ناموں کی طرف بھاگ رہے ہیں، جس کا صحیح میننگ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، اس کا صحیح معنی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نام کے بھی اثرات بچے کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے لیے اچھا نام رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اس کا اچھا نام نہیں رکھیں گے تو اس کے غلط اثرات بچے پر پڑیں گے، تو غلط اثرات جب بچے پر پڑیں گے تو لامحالہ وہ ویسے ہی کام کرنے لگے گا۔ ایک محاورہ ہے کہ ایک واقعہ ہے، لطیفہ ہے کہ ایک شیعہ نے کیا کیا، شیعہ لوگوں کو عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ بولے تو بہت غصہ ہے ان لوگوں کو، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کو ملنی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لے لی، ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو غصہ ہے اور کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے، صرف 5 لوگ باقی رہ گئے، تو یہ الگ بات ہے۔ تو شیعہ لوگوں کو غصہ تھا، تو ایک شیعہ نے کیا کیا، اپنے 2 گدھے تھے، تو ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے گدھے کا نام عمر رکھا۔ رکھنے کے بعد اس کو پالتا رہا، تو ایک مرتبہ ایک گدھے نے اسے لات ماری تو وہ مر گیا، تو یعنی جو مالک تھا وہ مر گیا۔ بعد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس کا نام عمر ہوگا وہی گدھا اسے لات مارا ہوگا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے اندر غصہ زیادہ تھا تو اسی نے اس کو لات مارا ہوگا۔ بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ صحیح میں جس گدھے کا نام عمر رکھا تھا وہی گدھا لات مارا، اسی سے وہ مر گیا ہے۔ تو نام کے اثرات بھی انسان پر ظاہر ہوتے ہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ پرانے نام نہ، حالانکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبد الرحمن، عبداللہ ایسے نام بہت زیادہ پسند ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہے، یہ نامہ سب بھی پرانے، ہم 90 نامہ ہونا بول کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کا صحیح میننگ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اچھے نام تو رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ معنی کو بھی دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اصل میں جیسے نام رکھتے ہیں اسد، اسد نام کیا ہے، اسد کا میننگ کیا ہے، شیر، اب بچے کا نام رکھ دیا اسد،
تو اب وہ شیر کے جیسا غصے والا ہی ہوگا، اس کے اندر دھاڑنے کی صفت ہی زیادہ ہوگی، وہ دوسروں پر مارنے کی صفت ہی اس کے اوپر رہے گی۔ تو جب نام اسد رکھ دیا تو وہ اپنے شیر کی صفات اپنے اوپر ظاہر کرے گا، تو اس کے غلط اثرات بچے کے اوپر پڑ گئے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اچھے نام رکھے۔ اصل میں تھا وہ اسد بھی نام ہے، نام کیا ہے؟ اسد شیر کا ہے، لیکن کیا وہ جب رکھیں گے تو بچوں کے اوپر غلط اثرات پڑیں گے۔ اس کی جگہ اسعد رکھ لے، سب سے زیادہ نیک بخت، تو ایک لفظ سے میننگ بھی بدل جاتا ہے، اس کی اچھی تقدیر بھی بن جاتی ہے اور اچھے اثرات بھی بچے کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپڈیٹ نام پرانے نامہ بول کر چھوڑنے کے بجائے اچھے نام رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، بچہ جب ایک عمر کا ہو جائے، 6-7 سال کا ہو جائے، تو اسے قرآن و حدیث کی بھی تعلیم دینی بھی ضروری ہے۔ جیسے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب دین ہوگا تو تبھی جا کر وہ صحیح انسان بن پائے گا۔ جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ قرآن ناظرہ مکمل کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی اسلام کے راستے سے نہیں ہٹے گا، وہ کبھی بھی دین کو نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی مرتد آگے چل کر مرتد نہیں بنے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کی تعلیم دلانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر نہیں تو بھی نہیں، آخر وہ قرآن خالی پڑھ کو رکھ لیا ہے، کم سے کم ہمیں مرے تو ہمارے نام کو قرآن پڑھ کو کم سے کم 4 سورے تو بھی پڑھ کو بخشنے والا بنے گا۔ یہ تو بھی کم سے کم وہ کرے گا، ہمارے ابا میرے واسطے اتنا تو کرے نا، چل بھائی 4 قل اللہ تو بھی پڑھ کو بخشیں گے، اتنا تو بھی کم سے کم وہ کرنے والا بنے گا۔ اگر ہم اسے وہ بھی نہیں دلائیں گے تو ہمارے پاس بھی وہ اجنبیوں کی طرح آئے گا، کل جنازے کی نماز پڑھتے ہوں گے تو ان باہر کھڑ کو سگریٹ مال لیتے کھڑائے گا کہ مجھے آتا نہیں نماز پڑھنا، کہیں بولے تو ہمارا ماں ابا سکھائے نہیں۔ تو اس لیے بچے کو چاہیے کہ دین کی تعلیم کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، دین کا تعلیم سکھانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر دین کی تعلیم نہیں سکھائیں گے تو ہمیں کل جائیں گے تو ہمیں بخشنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے کم سے کم قل ہو اللہ پر 3 بار پڑھے تو بھی قرآن کا ثواب ملتا ہے، وہ تو بھی کم سے کم پڑھ کو بخشنے والا بچہ بننی چاہیے۔ تو اس لیے دین کی تعلیم ضروری ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بچوں کے تربیت کے کچھ اصول انہوں نے بتائے، تو اس کے اندر سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ بچے کے اندر جو بھی بری عادت ہوتی ہے وہ اچھی ہو یا بری، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر اچھی عادت ہو یا بری عادت ہو، بعد میں چل کر جب وہ پختہ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو عادت اس کی پکی بن جاتی ہے، تو عادت اس کا پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ بچوں کو وقت پر کھلانے کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو صحت بھی بنے گی، بچے کی صحت بھی بنے گی اور صحت برقرار رہے گی، بیماریوں سے بچے گا، بہت سارے فائدے اس کے ہوں گے۔ تو اس لیے بچوں کو وقت پر کھلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا کیا ہے؟ بچوں کو صاف صفائی سکھانی چاہیے، صاف ستھرے، جب چھوٹا ہو دودھ پیتا ہے 2-3 سال کا ہے تو اس وقت صاف جگہ پر اسے رکھنا، صاف ستھرائی کے ساتھ اسے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی صحت بنے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا دماغ بھی اچھی طرح تیز ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کثرت غسل کرتا ہے، کثرت غسل یعنی نہانا زیادہ کرتا ہے، نہانا مطلب ایسا نہیں کہ شاور کے نیچے بیٹھ گیا، ایسا نہیں، بلکہ صبح میں ایک بار، شام کے ایک بار پاکیزہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، پاک رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جب بچہ بچپن سے ہی پاک صفائی میں پلے گا تو اس کا دماغ بہت ہی زیادہ تیز ہوگا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے بچے کو صاف صفائی کا بھی خیال کرنی چاہیے، اور بچوں کی سب ضد بری نہ کریں ورنہ عادت بگڑ جائے گی۔ نمبر 3 کیا ہے؟ بچوں کی سب ضد کو پوری نہیں کرنی چاہیے، مجھے وہ ہونا بولے تو دلا دیا، یہ ہونا بولے تو دلائے، وہ ہونا بولے تو دلائے، ایسا ہر ضد اس کی پوری کرتے رہیں گے تو اس کی عادتیں بگڑنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر ضد کو پورا کرنا اچھا نہیں ہے، بعض مرتبہ روکنا بھی پڑتا ہے، بچوں کو ہر خواہش پوری کرنا بھی ضروری نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو بچے کے اندر فخر آ جائے گا، دوسرا انہیں نا سر کو چڑھ کو بیٹھ جائے گا، میں کیا بولے کہ وہ سنتے ہمارا امی ابا، اس لیے میں کیا ہے تو بھی کرے جا بول کر اس کی عادت بگڑ جائے گی۔ اس لیے بچے کی ہر ضد کو پوری کرنا اچھا نہیں ہے۔ دوسرا، چلا کر بولنے سے روکنی چاہیے، خاص طور پر لڑکیوں کو۔ جب لڑکیاں بچپن سے ہی چلا کر چلاٹا مار کر بولنا شروع کریں گے، اگر اس کو ہم نہیں روکیں گے
تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ بڑے ہونے کے بعد ویسا چلاٹا مارتے رہیں گے، اپنے گھر والوں پر بھی چلاٹا مارے، باہر سے گیسٹ آئے، رشتہ دار آئے، ان سے بھی چلاٹا مارے، کوئی گلی والے ہیں ان کے اوپر بھی چلاٹا مارے، تو اس طرح کی عادت وہ پڑ جائے گی۔ تو اس لیے بچوں کو چلا کر بولنے سے بچپن سے ہی منع کرنی چاہیے۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ بری عادت والے بچوں سے پرہیز کرانی چاہیے۔ جو اگر کسی انسان کے کسی بچے کی عادتیں بری ہیں تو اس بچے سے ہمارے بچے کو دور رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بری عادتیں اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کو دیکھ کر یہ بھی سیکھنے لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوست اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو دوست اپنے دوست سے سیکھتا ہے۔ تو جب ایک دوست دوسرے سے سیکھتا ہے تو اسی طرح چھوٹا بچہ بھی اپنے دوسرے دوست سے بری عادتیں سیکھے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو برے دوستوں سے اپنے بچے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح بچہ غلط کرے، یعنی کوئی چیز توڑ دیتا ہے، کوئی چیز کسی کو جا کر مار دیتا ہے، تو اس پر مناسب سزا اس کو دینی چاہیے جسے اس کی ضرورت ہے۔ یعنی بچے نے کوئی اہم چیز چھوڑ دیا تو اس کے حساب سے اس کو سزا دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کو کوشش کرنی چاہیے کہ با ایسا جاگو دوسرے کو مارے جانی، دوسرے کو اللہ جانی، دوسرے کو گالیاں دیے جانی۔ پہلی بات تو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ جب نہیں سمجھتا ہے تو دوسری مرتبہ بھی ویسا ہی کرتا ہے تو سمجھانے کی کوشش کریں، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کرتا ہے تو اس وقت اس کو مناسب سزا دینی چاہیے کہ جس سے اس کو سبق سیکھنے کا موقع ملے۔ یعنی ایسا نہیں جیسے کہ آج کل بچے کو ایسا مار دیتے ہیں، جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی مارنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایسا بچے کو مارنا ہے کہ بچہ ڈر کر غلط کام کو چھوڑ دے، ایسا مارنی ہے۔ ایسا نہیں چٹا پٹا ایسا مار دیے کہ اس کے اوپر دھبے بیٹھ گئے، اس کے اوپر داغا بیٹھ گئے، آتے پڑ گئے، ایسا بچے کو نہیں مارنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ کیوں جواب دینا پڑے گا؟ کہ اس لیے کہ ہم غصے میں مار رہے ہیں یا اس کی تربیت کے مار رہے ہیں، یہ بھی دیکھنی چاہیے۔ تربیت کے لیے مارنی ہے تو اس کی حد یہ ہے کہ اس پر داغ دھبے واتے نہیں بیٹھنا، اتنا ہی مار سکتے ہیں۔ اگر غصے میں مار رہے ہیں تو تب تو جواب دینا پڑے گا۔ اگر حد سے آگے بڑھ کر مار رہے ہیں، اچھا مار بھی لیے، بعد میں معافی مانگیں گے تو معاف بھی نہیں چلے گا، کیونکہ بچے سے جب معافی مانگیں گے تو بچہ اگر معاف کر دیتا ہے تو اس کا قابل قبول نہیں ہے شریعت کے اندر۔ وہ معاف کرے تو بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ بڑا ہو کر معاف کرے تو جب تو نہیں چلے گا، کیونکہ جب وہ مکلف نہیں تھا، بعد میں جب مکلف ہو گیا۔ تو اس لیے بچے کو مارنے سے اپنے آپ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے اندر ہی رہ کر مارنے کی، اس کو دوسرے طریقے سے، اگر ہر ایک بچہ کو مارنے سے ہی کام نہیں چلے گا۔ تھوڑے بچے ہوتے ہیں کہ سمجھانے سے کام چلے جائے گا، تھوڑے بچے ہوتے ہیں کہ ڈرانے سے کام چل جائے گا، تھوڑے بچے ہوتے ہیں مارنا پڑتا ہے، تھوڑے بچوں کو دوسرے طریقے سے، کبھی اس کو خواہش پوری نہیں کی، کبھی عید کے روز نئے کپڑے نہیں دلائے تو وہ ضد کرتے رہے گا، تو اس کی سزا اسے دکھانے کے فلانے ٹائم تو نے غلطی کی ہے، اس واسطے آج تجھے عید کے کپڑے نہیں، تو فلانے کام یہ کریا اس واسطے آج تجھے یہ کھلونے نہیں ہے، فلانے ٹائم تو غلطی کرتا ہے اس وجہ سے تجھے یہ سزا ہے۔ یعنی کبھی کھانا بند کر دیے، کبھی وہ کر دیے، اس طرح اس کو دوسرے طریقے سے سزا دے کر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ایک مرتبہ مارنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد نمبر 7، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈلوانی چاہیے بچے کو۔ بچہ صبح میں جلدی اٹھے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، 8 بجے تک سلاتے ہیں، اسکول کو ابھی آدھا گھنٹے میں جانا بولے تو جب تک سلاتے ہیں، اس کے بعد اسے اسکول بھیجتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بچہ تھک جاتا ہے، اس پہ سو جاتا ہے۔ ایسا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بچے کو شروع سے ہی، بچپن سے ہی اگر ہم فجر میں اٹھنے کی عادت ڈالنے لگائیں گے تو بچہ سیکھ جائے گا۔ پہلے تو ہم نہیں کرتے، بعد میں چل کر صبح میں نماز پڑھتا نہیں ہے، اسکول کو جاتا نہیں ہے، ٹیوشن کو جاتا نہیں ہے بولے تو نہیں سنے گا۔ اس لیے بچے کو بچپن سے ہی صبح میں اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ان چیزوں سے نفرت بھی دلانی چاہیے۔ بچوں کو کیا ہے، نمبر 1 غصے سے نفرت دلانی چاہیے، بچے کو غصے سے نفرت دلانی چاہیے۔ نمبر 2 جھوٹ بولنے سے نفرت دلانی چاہیے، بچہ تو ہرگز جھوٹ نہیں بولنا۔ ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اپنے بچے سے ایک معاہدہ کر لے، ایک سیٹلمنٹ کر لے کہ بیٹا تو کیا کرے تو بھی اوکے، تو کیا غلطی کرے تو بھی
ओके, लेकिन क्या है, कभी तू झूठ बोलना नहीं। क्या करे कि वो आपको सच सच मुझे बोलना, ऐसा बच्चे के साथ क्या करना है, सेटलमेंट कर लेना है। तो इसलिए बच्चे को उसके वक्त जो भी करेगा तो उसे अगर आपको सच बताएगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो इस तरह बच्चे को झूठ से नफरत दिलानी चाहिए। और नंबर 3, हसद से नफरत दिलानी चाहिए। दूसरों के पास जो चीजें हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर होती है कि दूसरों के पास कोई अच्छी चीज है तो इसे हसद शुरू हो जाता है। मसलन बाप ने क्या किया, बड़े भाई को चप्पल दिला दिया, तो छोटे भाई को चप्पल नहीं दिलाया तो छोटा बेटा क्या करेगा, अपने बड़े भाई को देखकर जलना शुरू करेगा, उसे है तो दिलाते, मुझे दिलाते नहीं। वैसे ही छोटी बहन है ना, अपने बड़े भाई को देखकर या बड़ी बहन छोटी बहन को देखकर जलने लगती है, उसे है तो दिलाए, मुझे दिलाए नहीं। ये हसद की सिफतें हैं। तो अपने घर के अंदर ही ये चीजें होती है। तो इस वजह से हमें हसद से नफरत दिलानी चाहिए, उसे समझानी चाहिए कि बेटा तुम्हें जब जरूरत होगी तुम्हें दिलाएंगे, उनको अब जरूरत है इस वास्ते अब उनको दिलाया गया। इस तरह उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना क्या होगा, हसद पैदा, अपने अंदर हसद जलन पैदा करेगा और कहेगा तूने है तो तुम्हारा बच्चा, मैं नहीं ना तुम्हारा बच्चा, इस तरह की बातें वो करने लगेगा। तो ये हसद से दूर रखनी चाहिए। नंबर 4, चोरी से दूर रखनी चाहिए। बच्चे अगर चोरी चुराते हैं, छोटे बच्चे हैं, मालूम नहीं है तो चुरा लेते हैं, दूसरों की चीज बोले बगैर ले लेते हैं, तो ऐसे कामों से उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह चुगली करने से, बच्चे को चुगली करने की आदत, यहाँ के लाभ वहां लगाता है, वहां के लाभ यहाँ लगाता है, ऐसे आदत है तो उसको भी छुड़ाने की कोशिश करना। इसी तरह धोखा देने से, धोखे की आदत से भी उसको दूर रखनी चाहिए। उसी तरह बातें बनाने से, बातें बनाता है, क्या तो काम बोले तो बस ऐसा वैसा ऐसा ऐसा बोलकर बातें बनाता है। क्या तो जाबा जरा ले ले काबा बोले तो पेट में दर्द, क्या तो ले ले काबा बोले तो पान दर्द, इस तरह की बातें बनाता है। तो इससे ऐसे बातें, और इसी तरह बेकार की बकवास की बातें करता है, बेकार की, तो ऐसी आदत को भी छुड़ानी चाहिए। इसी तरह मोबाइल के अंदर वक्त बेकार करता है, बेकार वक्त बेकार करता है मोबाइल के अंदर, गेम्स के अंदर, दूसरी चीजों के अंदर, तो उससे इस आदत को भी छुड़ानी चाहिए। और इसी तरह अच्छे बुरे को ना सोचता हो, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है मालूम ही छोड़ा नहीं, ऐसी आदत को भी बच्चे को दूर रखनी चाहिए। इन तमाम आदतों से, इन तमाम बातों से बच्चे को दूर रखनी चाहिए। उसके ऐसी बातों से बच्चे के अंदर नफरत पैदा करनी चाहिए। यानी कभी झूठ बोले तो इसे गुस्सा आना, क्यों, इसे झूठ से नफरत है। अगर कोई इंसान गुस्सा करता है तो इसे नफरत होनी चाहिए, क्योंकि गुस्से से नफरत है। तो ऐसा बच्चे के अंदर नफरत की, ये इन चीजों से नफरत पैदा करने की जरूरत है। इसी तरह अपने काम को खुद करने की आदत डालनी चाहिए, हर एक काम भी अम्मा करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। आप बच्चे को तरबियत के अंदर ये भी बात याद रखनी चाहिए कि लोग क्या करते हैं, लड़कियों को या बच्चों को अपने काम खुद करने नहीं देते। बच्चे को आदत डालनी चाहिए कि बेटा तुम्हारे बिस्तर तुम्हें सोइजो, तुम्हें लपटना, इस तरह बच्चे को आदत डलवानी चाहिए। वरना क्या होगा, तुम्हारा आए माँ चाहो को लपटना, आए बड़ा होने के बाद बोले तो बात सुनने वाला नहीं बनेगा। तो इस वास्ते बचपन से ही अपने काम खुद करने की आदत डालना। और क्या करते हैं, जैसे कि नहाने जाते हैं तो उसके चीजें खुद लेकर जाना, टवल लेको हो, कपड़ा हो, साबुन हो, जो भी लेकर जाना है उन खुद लेकर जाने की आदत डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो जाको सीधा हमाम में जाकर नहा लेता, उसके बाद अम्मी टवल ये चिल्लाटा मारते रहेगा। ऐसा नहीं, उसको बचपन से ही आदत डालनी चाहिए कि अपना काम खुद करे, जाकर टवल खुद ले जाए, सोने के बाद बिस्तर खुद उठाए, अपने दस्तरखान को खुद उठाए, अपना प्लेट खुद साफ करे। इस तरह अपनी आदतों को खुद डालनी चाहिए, बच्चे को अपने काम खुद करने की आदत डालनी। वरना क्या होगा, बड़े होने के बाद देखेंगे बोले तो ये सब होने वाली बातें नहीं है। तू है ना कहीं क्या करती, फिर बताऊं उल्टे जवाब जब माँ को देना शुरू करेगा। इसलिए बचपन से ही उसको ये आदतें डालने की जरूरत है। और इसी तरह गलत करे तो तन्हाई में समझाए, यानी बच्चा कोई गलती काम करता है, कोई गलत काम करा, कोई बुरा काम करा, तो उसको तन्हाई में समझानी चाहिए। लोगों के सामने डांटना, लोगों के सामने से ऐसा करने से वो कहेगा कि मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो गई है, मेरी खुद की इज्जत जो है वो खत्म कर दी है मेरे अब्बा ने, लोगों के सामने मेरी इज्जत ही काट डाले, लोगों के सामने वो उल्टे सीधे गाला दे डाले, जाकर अपने दोस्तों से वो बोलने लगेगा। तो इसलिए उसकी अगर कोई वो गलती करता है तो जाकर
اس کو الگ سے لے جا کر سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بچے ہر انسان کے اندر چاہے چھوٹا سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر سیلف ریسپیکٹ ایک چیز ہوتی ہے، خود غرضی یا خود پسندی ایک چیز ہوتی ہے، اس سے اب ہر چیز بچے کے اندر ہوتی ہے، وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ لوگوں کے سامنے تم گالیاں دے دیے، لوگوں کے سامنے مار دیے تو وہ کیا سمجھے گا کہ میرے ماں باپ میری عزت ہی نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کرتے۔ تو کوئی غلط کرے تو لوگوں کے سامنے نہ ڈانٹے، اور 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے۔ اور اسی طرح مکتب کو اسکول کو بھیجنے کے اندر رعایت نہ کرے، یعنی بچہ اسکول نہیں جاتا ہوں بولیا تو نہیں لے بس اب جاتا ہے کہ آج نہ کو لے، ایسا نہیں، بلکہ زبردستی ہے تو بھی اسکول کو بھیجنا۔ مکتب کو بھیجنا ہے تو بچہ بولے امی میں اسکول میں تھک گیا میں جاتا نہیں، تو ماں باپ کہنا نہ اچھا لے بس اب جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ زبردستی ہے تو بھی بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا یہ عادت بنا لے گا۔ 2 روز کے ایک بار آتا پیٹ میں درد، 2 روز کے ایک بار آیا سر میں درد، 2 روز کے ایک بار آیا پام درد، تو اسکول میں ان مارا اس واسطے درد آیا میں اس کو مکتب کو جاتا نہیں، ان وہ کریا میں اس واسطے سب اسکول کو جاتا نہیں، جا کر الٹی سیدھے۔ اور کہتے ہیں اب تو زمانہ یہ ہے کہ ٹیچر کو پردال ڈالتے، بچے ان سے میں سبق سنانے کو ٹیچر مجھے کھڑا کری سب میں اسکول کو جاتا نہیں، اس طرح۔ تو اس طرح بچے جب مکتب کو جانے سے اسکول کو جانے سے ہچکچاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، تو ان کو سمجھا کر ان کو کسی بھی طرح اسکول لے جا کر چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طرح اس کے کام میں کسی کی طرح رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسکول سے آنے کے بعد اسے تھوڑی دیر کھیلنے کی اجازت دینی چاہیے، اسکول سے جب بچہ آ جاتا ہے تو اس کو کھیلنے کی بھی اجازت دینا ضروری ہے، یہ بھی ایک اصولوں میں سے ہے، کیونکہ آج کل کے اسکول ایسے ہیں کہ اس کے لیے گراؤنڈ ہی نہیں ہوتا ہے۔ پہلے جو اسکول ہوتے تھے اس کے لیے گراؤنڈ ہوتا تھا، وہاں پر بچے انٹرول میں کھیلتے تھے۔ آج کے اسکول ایسے ہیں ایک بلڈنگ کھڑا کر لیے، اس میں سب کچھ ہوتا ہے، 1 سے لے کر 10 تک ہوتا ہے، کھیلنے کے واسطے بچوں کو انٹرول بھی ہوتا ہے یا نہیں معلوم نہیں، ساتھ ہی ساتھ کھیلنے کے واسطے بل بھی نہیں ملتا ہے، تھوڑا سا وقت بھی نہیں ملتا۔ تو بچہ جب اسکول سے آیا ہے تو اس کو کھیلنے کی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ کھیلنے سے ہی بچہ صحت مند ہوتا ہے۔ بچہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ بچہ مٹی کے اندر کھیلے، مٹی کے اندر لڑے تو تبھی جا کر اس کی صحت باقی رہے گی، کیونکہ بچے کا انسان کا اور مٹی سے ایسا کنیکشن ہونے کی وجہ سے وہ صحت مند رہے گا، ورنہ کیا ہوگا ہمیشہ روگشتہ ہی وہ رہے گا، بیمار ہی رہے گا، بار بار ہاسپٹل لے کو پھرو، گھر کے اندر رکھو پالے تو کمزور رہے گا اور ہمیشہ بیمار رہے گا، اس کو بار بار ہاسپٹل لے جاؤ، کبھی بلے کھلاتے رہو، ایسا رہے گا۔ تو اس لیے بچے کو کھیلنے کی بھی اجازت، فریڈم اس کو دینی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی آئندہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔